لا الہ الا اللہ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لاؤ کوئی کتاب، کوئی علمی سند اگر تم سچے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ ہے تو۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے رشتہ۔ اللہ اس رشتے کو توڑتا نہیں ہے، بندہ اس رشتے کو توڑ دیتا ہے، اللہ نہیں توڑتا۔ اللہ دعا کے ذریعے اپنے ساتھ اپنے بندے کے رشتے کو استوار رکھتا ہے، بندہ ناشکرہ اس رشتے کو توڑ کے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھ لو تم مجھ سے رشتہ توڑ کے گیا ہے نا، تو سن لو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائے، جو قیامت تک اس کی پکار پہ جوابی کارروائی کر ہی نہیں سکتے۔ جوابی کارروائی کرنا تو درکنار، کریں تب جب سنیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، مجھے چھوڑ کے جن ہستیوں کے پاس، زندہ یا مردوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، لا الہ الا اللہ، یہ پکار سے بھی خبر ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ ان کی پکار کا انکار کریں گے، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہماری بارگاہ ہمارے پاس کون آ کے ہمیں پکارتا رہا تجھے چھوڑ کے۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ؟ تو نے اپنے اور اپنی ماں کے بارے میں یہ بات کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کھڑا کریں، نہیں یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا۔ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بعلم، مولا میں یہ بات کر ہی نہیں سکتا، میں نے نہیں کی۔ اللہ اتنے جلال میں ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے جو کسی کے پاس جاتا ہے وہ ایسے ہی پانی کے پاس جا کے پانی کو کہ پانی آ جا میرے منہ میں آ جا، پیاس بجھا جا، وہ پانی آ نہیں سکتا، پیاس بجھا نہیں سکتا۔ اللہ کو چھوڑ کے یہ جس کے پاس جاتا ہے وہ اس کی جوابی کارروائی کر کے اس کی پیاس بجھا ہی نہیں سکتا۔ لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانے والا ایسا ہی ہے، بندہ پانی کے پاس جا کے کہ فریاد کرے پانی سے، پانی آ جا میرے منہ میں آ جا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں جہاں تک میری بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہوں لڑکیاں لڑکیاں دے دوں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہوں لڑکے ہی لڑکے دے دوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہوں لڑکے لڑکیاں دونوں دے دوں، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہوں بانجھ بنا کے رکھوں، نہ لڑکا دوں نہ لڑکی دوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، مالک الملک ہے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، ارے بلا سوچو تو سہو، یہ آسمان و زمین کی تخلیق کس نے کی ہے؟ یہ پانی برسایا کس نے ہے؟ اس پانی سے خوشنما باغات اگائے کس نے ہیں؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تم تو ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے یہ کام کرنے والا؟ امن جعل الارض قرارا، زمین کو جائے قرار بنایا کس نے؟ وجعل خلالها انہارا، اس کے اندر نہریں بہائیں کس نے؟ وجعل لها رواسیا، اس کے اندر میخوں کی طرح مضبوط پہاڑ گاڑے کس نے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان حد فاصل رکھا کس نے؟ الہ مع اللہ، ارے اللہ کے سوا کوئی ہے یہ کام کرنے والا؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر، کون ہے ظلمات البر والبحر، خشکی تری کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھا۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیج دیتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو دکھ درد سے بیتاب ہونے والے کی پکار کو سن کے اس پہ جوابی کارروائی کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، دکھ درد سے بیتاب ہونے والے کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں خلیفہ کس نے بنایا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی ہے یہ کام کرنے والا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ۔
جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، ارے تم اپنے اوپر فضا میں اڑنے والے تم پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ کبھی پر سکیڑتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، اس فضا میں صرف انہیں خدا رحمان نہیں تھام کے رکھا ہوا. لا الہ الا اللہ. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین کو سرکنے سے، آسمان کو سرکنے سے صرف اللہ کی ذات نے بچا کے رکھا ہوا. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہا، دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ اگر دروازہ بند کر دیں دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو کھول نہیں سکتی. لا الہ الا اللہ. یہی اللہ، دعا کی بنیاد یہ ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ دعا کی بنیاد ہے. پھر سوال یہ ہے اللہ کو چھوڑ کے بندہ کسی اور کے پاس پھر جاتا کیوں ہے؟ جواب یہ، اس کی مت ماری گئی ہے. وہ اللہ کو دنیا کا حکمران سمجھ لیتا ہے. دنیا کے حکمران نے نیچے اپنے وزیر وزراء کی فوج رکھی ہوتی ہے، وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، ان سے مدد لیتا ہے، ان کی مان لیتا ہے. ان مشرکین نے بھی سمجھا اللہ نے اپنی فوج رکھی ہوئی ہے، نبیوں کی، ولیوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، انبیاء کی، اولیاء کی. اللہ ان کے ہاتھوں نعوذ باللہ مجبور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں اپنی اختیارات ان کو دے دی ہیں. کسی کو بیٹا دینے کی طاقت دے دی، کسی کو حکومت دینے کی طاقت دے دی. ہمارے ایک دو وزیر اعظموں نے جا کے مانسرے میں ایک پیر صاحب سے باقاعدہ چھڑیاں بھی کھائی ہیں حکومت لینے کے لیے. آج ان پہ چھڑیاں پڑ رہی ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے اللہ. تو پھر اللہ کو چھوڑ کے جاتے کیوں ہیں؟ جاتے اس لیے کہ وہ اللہ کو دنیا کا حکمران سمجھ لیتے ہیں. دنیا کا حکمران جتنا مرضی طاقتور ہو وہ اپنے گرد و پیش اپنے حلقے سے مجبور ہوتا ہے. انہوں نے اللہ کو بھی مجبور حکمران سمجھ لیا کہ جیسا مجبور حکمران اپنی مان کے چلتا ہے نیچے والوں کی، ہم بھی کسی کی جا کے دامن پکڑ لیں گے، وہ اللہ سے مجبور ہو کے منوا لے گا. لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی رسائی، ان کی عقل کی رسائی، ان کی شعور کی رسائی. اور دعا کے بارے میں مسکنسپشن بھی بہت ہیں. کہتے ہیں اللہ پاک تو گناہگار کی سنتا ہی نہیں. اللہ بار بار کہتا ہے میں ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر ایک کی سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر ایک کی سنتا ہوں، جب پکارے اس وقت سنتا ہوں. یہ کہتا نہیں اللہ گناہگار کی سنتا ہی نہیں. بھئی اگر اللہ گناہگار کی سنتا نہیں پھر نماز کیوں پڑھتے؟ نہ پڑھو نا. گناہگار سے گناہگار بھی نماز پڑھنے آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ تو نماز میں وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سورہ فاتحہ تو ہے ہی ساری کی ساری دعا، اور باقی سارا قرآن جواب دعا ہے. لوگ سورہ فاتحہ کو صرف قرآن کا دیباچہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پریفیس ہے، یہ دیباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے. نہیں بھائی، یہ بھی مسکنسپشن ہے. سورہ فاتحہ محض دیباچہ نہیں، محض پریفیس نہیں، محض مقدمہ نہیں. سورہ فاتحہ دعا ہے، سوال ہے. اس سوال کا جواب پورا قرآن ہے. فاتحہ اور پورے قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے. اللہ ہر ایک کی سنتا ہے.